بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ والذی، اب آپ اس کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا وہ، الذی جس نے، یعنی وہ اللہ جس نے، جعل کا دو مطلب بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے بنانا۔ یا ہم مطلب کریں گے بنایا یا بنانا۔ جعل جس نے بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء تیز چمکدار، والقمر اور چاند، نورن چاند کو نورانی بنایا، وقدرہ اور قدرہ مقرر کر دیں، وہ چاند کے لیے، وقدرہ منازل مقرر کر دیے، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد گنتی سنین سالوں کے، والحساب اور حساب کے بارے میں، ما نہیں، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، ذالک یہ سارا نظام، الا بالحق مگر فائدے کے لیے، فائدے کے ساتھ، یفصل الآیات لقوم یعلمون، یفصل کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، آیات نشانیاں، لقومی ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ہم ان کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ سورج اتنا بڑا پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، یہ دونوں عجیب نشانیاں اللہ رب العزت کی۔ اچھا، پھر سورج کو جب بنایا، اس کے لیے لفظ لگایا ضیاء، اور جب چاند کی بات کی، والقمر، اس کے لیے لفظ لگایا نورا۔ ضیاء اور نور دونوں روشنی کے لفظ ہیں، ان کا مطلب بنتا ہے روشنی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر۔ جو ضیاء ہے وہ تیز روشنی کو کہا جاتا ہے، سورج کی روشنی تیز ہے، اور جو نور ہے اس کے اندر تیز روشنی بھی آ جاتی ہے، مدھم روشنی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر عموم ہے، عام لفظ ہے، دونوں معنی شامل ہیں۔ اس لیے چاند کی روشنی تیز بھی ہوتی ہے، 14ویں کا چاند ہے پورا ہوتا ہے، تیز روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی مدھم بھی ہوتی ہے، لیکن سورج کی روشنی ہمیشہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ضیاء اور نور کا علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال کیا۔ آگے فرمایا وقدر، اور اللہ نے مقرر کر دی چاند کی منازل، چاند کی اللہ نے منزلیں طے کر لی جن میں وہ سفر کرتا ہے، اور بتدریج پہلے کم ہوتا ہے، اس کا حجم کم ہوتا ہے، اس کی جسامت کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے، سورج چاند کا یہ حرکت کرنا، اپنے مداروں میں گھومنا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کرو، سالوں کا حساب لگاؤ، اور اسی طرح مہینوں کا حساب لگاؤ، ایام کا، گھنٹوں کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، تاکہ یہ ہمارے جتنے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کا نظام، ان کا دار و مدار چاند اور سورج پر ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ما خلق اللہ نے یہ نظام ایسے نہیں بنایا، ذالک یہ سارا نظام ایسے نہیں بنایا، الا بالحق مگر فائدے کے لیے بنایا۔ اگر یہ کائنات کا سارا نظام بے فائدہ ہو تو پھر یہ تو بالکل ضائع ہو جائیں گے، یعنی بے فائدہ ہونے کا مطلب یہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سارا نظام جو بنایا گیا، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں جا کر انسانوں کو حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا، نیک اعمال کی جزا ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے فائدہ نہیں بنایا جو ضائع ہو جائے گا، بلکہ حساب دینا پڑے گا۔ یفصل الآیات، اللہ کہہ رہے ہیں یفصل الآیات، نشانیاں کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی، اپنی ربوبیت کی، اپنے رب ہونے کی نشانیاں، لقوم یعلمون، لیکن یہ نشانیاں اس قوم کو سمجھ آتی ہیں جن کے اندر عقل ہو، جن کے اندر علم ہو، جن کے اندر سمجھ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں کیوں بیان فرمائی قرآن مجید میں جا بجا؟ تو اللہ نے جب اتنا بڑا نظام، یعنی جب اتنا بڑا نظام بغیر کسی کی مدد کے بنایا، تو اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں، ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ یہ نظام بنانے میں کسی کا محتاج نہیں تھا، پھر وہ عبادت میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ جو بتوں کو سجدے کرتے تھے، جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات اکیلے بنا سکتا ہے، تو وہ عبادت میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تھی ان آیات کی مختصر تفسیر اور ترجمہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔